بہت زیادہ جو ہے خوش بھی ہیں اور بہت زیادہ آپ لوگوں سے انسپائر بھی ہیں، کیونکہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہی اصل چیز ہے کہ پاکستان میں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کریں. تو فرحت طیبہ صاحبہ یہ بتائیے گا کس طریقے سے آئیڈیا آیا کہ جو پسماندہ علاقوں کے بچے ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ان کو تعلیم کے زیور سے آشنا کیا جائے؟ سلمان، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایک پلان رکھتا ہے اور وہی پلان اس کے لیے بہترین پلان ہوتا ہے. تو ہم جو بھی کوئی اچھی چیز کر پاتے ہیں اس کی توفیق اور اس کی ہمت اللہ ہی دیتا ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ ایک ایسا کام جو ہے وہ مجھ سے کروایا جائے گا. اس میں میرا کوئی کریڈٹ یا میری کوئی اس طرح کی کنٹریبیوشن نہیں ہے جس کو میں مینشن کر سکوں کہ میں نے شروع کیا. دراصل میں جیسے متعدد جگہوں پر بتا چکی ہوں کہ میں نے اپنے گریجویشن کے امتحان کے بعد لاہور کے مختلف پسماندہ علاقے آپ کہہ لیں یا پوش علاقوں کے ساتھ جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں ان جگہوں پر جا کے وہاں جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی کو ایکسپلور کرنے کا سوچا، جس سلسلے میں روز نکل جاتی تھی اور پھر کوئی نہ کوئی نئی جگہ پہ جا کے بچوں سے ملنا، ان سے باتیں کرنا اور اس کو لکھنا. اسی سفر کے دوران مجھے یہ سمجھ آئی کہ بچوں کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر میں نے اپنے ساتھ کینڈیز اور بسکٹس رکھنے شروع کر دیے، نم کو رکھ لیے کہ بچے جو ہیں تاکہ ان کو بعد میں کچھ دیا جا سکے. تو چونگی امر صدو کوٹ لکھپت کا علاقہ جہاں ہمارا اسکول ہے وہاں پہ میں بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو ایک بچے نے میرے اس بیگ کو گھورنا شروع کر دیا. تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی ان کو یہ تقسیم کر دوں. لیکن میں نے جب اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ چاہیے مگر میرے ساتھ پہلے آپ لوگ باتیں کریں اس کے بعد ملیں گے، اور اپنی جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے مطابق میں نے سوچا اگر ابھی دے دیں تو یہ بھاگ نہ جائیں. لیکن اس کا جواب جو تھا وہ ایکچولی ٹرننگ مومنٹ تھا، اور اس لمحے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے. وہ یہ تھا، اس نے کہا مجھے پیپر اور پینسل چاہیے، میں نے لکھنا ہے. تو میرے لیے تو یہ بہت حیران کن بات تھی کہ ایک اتنے کم وسائل والا بچہ اور جس کے لیے یہ کھانے والی چیز پرائرٹی ہونی چاہیے جو ہمارے ارد گرد ہم نے سیکھا ہے، اس کو پیپر اور پینسل چاہیے، تو کتنی زیادہ اس کے اندر لگن ہے. تو وہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے کہا آپ کو پڑھاؤں گی. تو اگلے دن جا کے بچوں کو اکٹھا کیا، 2-4 دن میں 60 بچے اکٹھے ہو گئے. تو وہی جو ان کے گھروں کے سامنے کامن صحن میں ایک بڑا درخت تھا اس کے نیچے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. تو بنیادی صرف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا تھا کہ اس وقت پہ اس بندے کے ذریعے یہ کام ہوگا اور میں نے صرف اس کو فالو کیا. بہت خوبصورت. ڈاکٹر فرح، مزید تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. آج آپ ہماری مارننگ گیسٹ ہے، بتائیے اپنی صبح کا آغاز کیسے کرتی ہیں؟ صبح کا آغاز تو فجر کے وقت ہوتا ہے، اور میرے خیال سے ہمارے لیے جو سب سے سکون والی چیز ہے وہ ذکر ہے. اور ذکر کے ساتھ یہ کہ عملی طور پر ہم اس کی مخلوق کے لیے کتنی آسانی پیدا کرتے ہیں. تو رات کو سوتے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ آج دن میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے اور کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے تو وہ بھی معاف کر دے اور اللہ بھی کر دے، اور کل کا دن جو ہے وہ آج کے دن سے بہتر ہو. مطلب ہم صرف کانشیسلی کوشش کر سکتے ہیں، پرفیکٹ ہم ہے نہیں، اور اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے. اور پھر صبح کو اٹھ کے بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آج کا جو دن چڑھا ہے اس کا شکر ہے کہ آج کا سورج دیکھا ہے، آج کی تاریخ میں زندہ ہوں، مجھے ایک اور دن مل گیا کہ میں کچھ اچھا کر سکوں. تو اس سے توفیق مانگتے ہیں کہ آج کچھ بہتر ہو جائے اور جو غلطیاں اس پہ معافی. آپ کے جو جرنی ہے اس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے، اور جس آپ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. جمال صاحب، آپ سے مزید اس حوالے سے، اس کے اسکوپ کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر فرح، مجھے بتائیے گا، تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تربیت کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، لوگ تربیت پہ بالکل دھیان نہیں دیتے. آپ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کس طرح اسٹوڈنٹس کو تربیت کرتی ہیں، ان کی تعلیم کے حوالے سے کس طرح کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بیہیویئر دیکھا جاتا ہے پاکستان میں، اتنی خوبصورت جگہ ہیں لیکن لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی وہ جاتے ہیں تو کچرا پھینک دیتے ہیں، گاربیج پھینک دیتے ہیں، کہیں پہ بیٹھیں گے تو اپنا لیفٹ اوور چھوڑ دیں گے. تو کیا آپ اس تربیت کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ؟ جی، ہمارا جیسے عالم بی بی کا ویژن ہے اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جن بچوں کو اپنے پاس انرول کریں ان کو پہلے گریڈ سے لے کے اس لیول تک سپورٹ کریں جب تک کہ وہ سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائیں. اس لیے کہ ہمیں اگر ایجوکیشن پہ ٹرو میننگز میں کام کرنا ہے تو ہمیں لوگوں کو انڈیپینڈنٹ سیلف سفیشینٹ کرنا ہوگا. 5 جماعت 10 جماعت پڑھا دیں اور اس کے بعد وہ بچے کدھر جائیں گے؟ نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کریئر میں جا سکتے ہیں، اور جس میں جانا ہو اس کے لیے فائنینشیل سپورٹ کون کرے گا. تو ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کو چیریٹی ریسیور سے نیکسٹ جنریشن میں چیریٹی گیور بنائیں، وہ اپنے جیسے اور لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہوں. اور دوسری جو ہماری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے تربیت.
اس لیے کہ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کا بہت فقدان ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اچھی جگہوں سے پڑھے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایک سماج کے اندر رہنے کے طور طریقے اور رویے کی بات آتی ہے تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی تعلیم اس نے حاصل کیا یا یہ کسی پروسیس سے گزرا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اب انسٹیٹیوٹس ایک تو تربیت ساتھ لگاتے نہیں. جو پہلے اسکولز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے تعلیم و تربیت, اب ہوتا ہے صرف تعلیم, اور تعلیم بھی وہ جو بہت کمرشل ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس معاشرے میں تعلیم اتنی کمرشل ہو جائے اور تربیت نکل جائے, وہاں پھر ہم اس طرح کے ہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں نا جن سے ہمیں گلا ہے کہ وہ کوڑا پھینک دیتے ہیں لیفٹ اوور. اور جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کے پیرنٹس کے پاس وقت اور اورینٹیشن دونوں ہی نہیں ہے. یہ جس محلے جس گلی میں رہتے ہیں وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے لیکن وہ بہت پازیٹیو نہیں ہوتی. ان کے پاس صرف ایک جگہ ہے, وہ ہے اسکول. اگر ہم بھی یہاں پہ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہم کل کو ان کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ ہمارے معاشرے میں ویسے کیوں نہیں بیہیو کرے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے میں کریں. تو اس لیے ہم لوگ ان کی تربیت پہ اتنا ہی فوکس کرتے ہیں جتنا تعلیم پہ, اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو اچھے شہری بنا دیا, ایک معاشرے کے اندر جو ذمہ دار شہری جیسے رویہ رکھتا ہے ویسے بنا دیا, تو پھر ہمارا مقصد پورا ہوگا. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے 5 گھنٹے کے اسکول میں 3 گھنٹے وہ کتاب پڑھتا ہے, 2 گھنٹے ایکسٹرا کریکولر کے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو مینٹلی فزیکلی ریلیکس کرتا ہے, دوسرا اس کی فن لرننگ ہوتی ہے, اور تیسرا جو تربیت کی ہم نے چیزیں رکھی ہیں, نیٹنس ہے, سیوک سینس ہے, اس کے رائٹس ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, اس کی کریئر کاؤنسلنگ ہے, یہ اس کی بیسک ہیلتھ ہے, یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں. سیکنڈلی ویکلی میرے ساتھ ان کی ورک شاپ ہوتی ہے. منتھلی ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو بلاتے ہیں جو واقعی ہمارے معاشرے کا ایک ہیرو ہے, تاکہ وہ آ کے اپنی کہانی سے ان کو موٹیویٹ کرے کہ تم اگر ریسورسز کم رکھتے ہو یا نہیں رکھتے تو یہ بیریئر نہیں ہے. بیریئر یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ خواہش اور وہ جذبہ نہ ہو کہ تم نے کچھ بدلنا ہے, کچھ کرنا ہے. اور اسی طرح ہم اپنے جو پاسنگ مارکس ہیں اس کے اندر ایک بڑا پورشن رکھتے ہیں کہ اس بچے نے پورا سال بیہیو کیسے کیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ اگر ہم تہذیب اور تربیت کو اپنے انسٹیٹیوٹس اور اپنے ایون کے جن گھروں میں یہ ہو سکتی ہے وہاں پہ زیادہ کریں تو ہمیں اچھے ذمہ دار شہری اصل تعلیم ہے بھی یہی جو آپ کی شخصیت میں بدلاؤ لائے. اور میرے خیال سے تو آپ اٹ سیلف آپ ہیرو ہیں ہماری سوسائٹی کی, اور آپ جس طرح سادہ لباس پہنتی ہیں, سادگی کے ساتھ رہتی ہیں, تو